नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. منها خلقناکم منها اسی سے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں وفیہا یعنی کس سے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے پیچھے بات ہو رہی تھی نا تو اب مزید اس کی ایکسپلینیشن ہونے لگی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کا پتلا مٹی سے بنایا گیا ہے اور وفیہا اور اسی میں نعیدکم ہم لٹائیں گے تمہیں. اب پیچھے جب بات ہوئی غذاؤں کی ضرورت کی تمام چیزوں کی تو اللہ نے پیدا بھی انسان کو مٹی سے کیا اور انسان کے ضروریات کی تمام چیزیں مٹی سے نکلتی رہی. ٹھیک ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. یہاں پہ 3 مرحلے بتائے گئے ہیں انسان کی زندگی کے موت کے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جو موت تک چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس مٹی سے ہی وہ چیزیں اگاتا ہے اور اس کو کھاتا ہے. تو منہا خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں اس سے مٹی سے. پھر دوسرا مرحلہ وفیہا نعیدکم اور ہم دوبارہ اس میں تمہیں لوٹائیں گے. یہ تم دوبارہ مٹی میں واپس چلے جاؤ گے, مٹی ہو جاؤ گے. یہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ کوئی انسان قبر میں دفن ہو یا نہ ہو, شہید جو لوگ ہو جاتے ہیں جن کے نہیں ملتے ہیں, جو بہہ جاتے ہیں پانی کے اندر. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ جو ہیں سیلاب کی وجہ سے پانی میں بہہ گئے اور کسی بھی طرح سے وہ مار دیے جاتے ہیں, ان کی قبر نہیں بنتی تو ان کے جزا مٹی میں ہی ملتے ہیں. کیا آسمان تک تو کوئی چیز جا سکتی نا, تو کہیں بھی ہوں, سمندر میں ہوں, قتل کیے جائیں, ان کو جو بھی ہو مٹی میں ہی. ایون کچھ لوگ جو جلا دیتے ہیں, کچھ مذاہب میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ لاشیں جو ہیں ان کی اتنی اذیت ان کو دی جاتی ہے کہ ان کو جلایا جاتا ہے, کچھ پرندوں کے آگے ڈال دیتے ہیں, پھر آخر میں جو بھی بچتا ہے وہ مٹی کے اندر ہی مل جاتا ہے. دوسرا مرحلہ موت کے بعد دوبارہ مٹی میں جاؤ گے. پھر تیسرا مرحلہ وہ منہا اور اسی میں سے نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں تارۃ اخری دوسری مرتبہ. اب تیسرا مرحلہ قیامت کے دن انہی جزا کو اللہ دوبارہ جوڑیں گے, روح پھونکیں گے, زندہ کیا جائے گا. سورۃ اعراف آیت 25 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. تم اسی میں زندہ رہو گے, اسی میں مرو گے, اسی سے نکالے جاؤ گے. تو ایک حقیقت ہے. اس کو فرعون کو انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے اللہ کا رب کون ہے. تو اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں کہ انسان جب سوچتا ہے کہ میں وہ تو پیدا نہیں ہوا, اب انسان زندہ بھی مطلب آتا ہے, پیدا بھی ہوتا ہے, مرتا بھی ہے. یہ جو تیسرا ہے نا, اس پر یقین کس کا ہے؟ مومن کا, مسلم کا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى جس کا اس پہ یقین ہو جاتا ہے اسلام کی, اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اصل کفار کی کنفیوژن یہیں پر آ کے ہوئی. کیا کنفیوژن ہوئی کفار کی؟ کہ انہوں نے آخرت پر یقین نہیں رکھا, ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے, اسی وجہ سے تو فرعون بھی ایمان نہ لایا, قارون, حامان اور باقی لوگ بھی جو کہ بڑے بڑے بادشاہ تھے ایمان نہ لائے.
रीज़न क्या थी कि पहले 2 स्टेप्स तो हर बंदे को पता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, लेकिन पहले 2 स्टेप्स का भी अगर ये पता हो कि मुझे रब ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुआ और उसमें मिल जाऊंगा, तो फिर तीसरे पे यकीन करना आसान हो जाता है। बाज़ रिवायात में आता है कि दफन करते वक्त मिट्टी की पहली मुट्ठी डालते हुए मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी मिट्टी डालते हुए फीहा नुईदुकुम, तीसरी मिट्टी डालते हुए व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ने का जिक्र है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है। लेकिन 3 मुट्ठी मिट्टी डालना मसनून है, लेकिन ऐसा करना जो है ये मसनून नहीं है, क्योंकि हदीस मिलती है हमें इब्ने माजा की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे पर आपने नमाज पढ़ी, फिर मैयत की कब्र पे आया और उसके सर की तरफ मिट्टी की 3 मुट्ठियां डाली, बस इतनी है। लेकिन ये नहीं है कि पहली मुट्ठी में ये पढ़ना, दूसरी में ये, तीसरी में ये, इस आयत के बारे में कहा जाता है, तो वो रिवायत जो है ना सही नहीं। हकीकत वाज़ी करने के बाद मजीद कहा जा रहा है वलक़द अलबत्ता तहकीक अरैनाहु दिखाई हमने उसे, आयातिना निशानी आपने किसको दिखाई, अरैनाहु, हु का मतलब यहाँ पे हु से मुराद कौन है, प्रोनाउन है ना, तो हु किसके लिए है, फिरौन के लिए, क्योंकि पीछे बात तो उसकी हो रही है। आयातिना अपनी निशानियां, कौन कौन सी, कुल्लहा सारी की सारी, फकत दबात उसने जुटला दिया व अबा और इनकार किया। वो निशानियां कौन कौन सी थी, यहाँ पे तो इल्मी निशानियों की बात हो रही है ना, आयात की। आयात जो है ना वो 2 तरह की होती हैं, आयात कोनिया, आयात शरइया। आयात कोनिया कौन सी होती हैं, जैसे हम आयात अपनी आंखों के साथ मोजज़ात देखते हैं, या अल्लाह की कुदरतें देखते हैं, अल्लाह की निशानियां देखते हैं, अल्लाह का निज़ाम देखते हैं, तो ये आयात कोनी है। आयात शरिया जो शरीयत की आयात है, जो हम आयात कुरान की पढ़ रहे हैं, ये जो वर्सेस हैं, जो आयात हैं, ये हैं आयात शरिया, यानी शरीयत के अहकामात, ये भी तो निशानी है ना। तो दूसरी निशानियां कौन सी होती हैं, जैसे पहली कौमों में अजाब आए, जैसे फिरौन की बात हो रही है, तो फिरौन पर तरह तरह के अजाब आए थे, लेकिन किसी अजाब का उस पर असर नहीं हुआ था। आप पीछे पढ़ के भी आए हैं सूरह अराफ के अंदर, ये कितने अजाब उन पर आए थे, उनको कितना समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी भी बात से नहीं समझे। हर बार अल्लाह मूसा अलैहि सलाम से वो दुआ करवाते, मूसा अलैहि सलाम की दुआ की वजह से अजाब टल जाता, फिर वो वैसे ही करते और फिर जो है अजाब आता, लेकिन किसी भी अजाब ने, किसी भी आयत ने, किसी भी निशानी ने उनके दिलों को नरम नहीं किया, क्योंकि मुतकब्बिर इंसान डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस इंसान की बात नहीं मानी। एक बात हमेशा आप याद रखिए कि आप जब डिसाइड करते हैं ना कि ये बंदा मेरे काबिल नहीं, इसकी बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, वो बंदा जो भी कह ले फिर आप नहीं मानेंगे। तो मुतकब्बिर बंदा, इनकार करने वाला, हर बात में रिजेक्ट रिजेक्ट कहने वाला, नो नो कहने वाला, आदत हो जाती है उसको नो कहने की, क्योंकि फिरौन मुतकब्बिर था, उसने लोगों की बातें नहीं माननी होती थी, अपनी मर्जी करनी होती थी। तो जिस बंदे को आदत नहीं ना होती लोगों की बातें मानने की, तो जब कोई उसे हक दिखाने की कोशिश करता है, उसको लगता है ये भी मैंने नहीं मानी। ये आपकी एक नेचर डेवलप हो जाती है, एक आप एक नेचर बन जाती है, टॉन्ट करने की, इनकार करने की, अपने आप को सही समझने की, दूसरों को गलत नजरिए से देखने की। तो ये आदत शैतान की भी थी, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता था ना। अबा, उसके लिए भी लफ्ज़ आया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, तो अबा का लफ्ज़ फिरौन के लिए भी आया। तो अबा का लफ्ज़ हर उस बंदे के लिए है जो बात को सुनकर इनकार करता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, उसे लगता है कि इस बंदे ने हमेशा बात गलत ही कहनी है, इसने मेरे मजाज के मुताबिक बात कहनी ही नहीं। फकत तबा व अबा, तो ऐसा बंदा, इस ऐसे बंदे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक वक्त आता है कि समझाने वाली जो अल्लाह ताला ने नेमत उसको दी होती है रिमाइंडर के तौर पर, रिमाइंडर भी अल्लाह से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ना, कब उसने ईमान लाया था, इसलिए अपने दिलों को हमेशा वसी बनाया करें, कि कोई कुछ भी कह दे उससे अपने लिए लर्निंग पॉइंट्स निकाला करें कि अच्छा इसकी इस चीज़ से
चाहे ये सही है या गलत है, मैंने ये सीखा, मैंने ये सुना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको बज़ाहिरी बातें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन आप जब गौर से देखते हैं अपनी उसको जूम करके, तो आपको लगता है ये तो सारे का सारा मेरा फ़ायदा है, इसमें तो मेरी आखिरत की जो है मुझे समझाया जा रहा है। इसलिए इनकार फर्स्ट स्टेप पे नहीं करते, सोचते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नागवार लग रही है ना, उससे भी कहें कि ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है, सोच के हम जो है मज़ीद इस पर जो है अपनी ज़िंदगी को इस ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। इनकार ना किया करें। इनकार वाली जो आदत होती है, ये इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर देती है, खास तौर पे तब जब कोई आपको समझा रहा हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको बुराई की तरफ बुला रहा है, बुरे कामों की तरफ, तो वहां पे तो फौरन आपने इनकार करना है ना, वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं। जल्दबाजी, हाँ बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, इनकार नहीं करना, वरना कुरान की आयत हम पे असर नहीं करेंगी। कौला, उसने क्या कहा, खुद ही उसने एक नजरिया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बना लिया। और ऐसे ही होता है, जो लोग अपनी इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं, अपनी हुकूमत से मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों को अपनी आदात से मोहब्बत होती है, अपने आप से प्यार होता है, जो अपने नफ्स की पैरवी कर रहे होते हैं, जो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, जो बंदा उसको समझा रहा होता है ना, वो उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्या कहते हैं, कौला, उसने कहा, अजितना, क्या आया है तुम हमारे पास, आ क्या, जिता, आया है ना हमारे पास, लितुखरिजना, ताकि तू निकाले हमें, मिन अर्जिना, हमारी जमीन से, बिसिहरी का, साथ अपने जादू के, साथ सिहर, जादू का अपने। तोड़ के पढ़े तो ज्यादा समझ आएगी। असल में सिख जादू के लिए है, बाकी बा और काफ साथ लगे हैं जुमले को पूरा करने के लिए, लफ्ज की समझ के लिए। बिसिहरी का, साथ अपने जादू के, या मूसा, ए मूसा, या ए मूसा, मूसा। अब देखिए कि फिरौन ने इल्ज़ाम लगा दिया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि लोगों, ये मूसा इसलिए आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा है क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकालना चाहता है, ये तुम्हारी सीट संभालना चाहता है, ये तुम्हें सीट नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह की बातें कर रहा है। असल रोना ना इसी चीज़ का होता है कि जब कभी हमें कोई बात कही जाए और हम, हमारा लेवल बड़ा हो, कोई छोटा बंदा हमें बात समझा रहा हो, जिसको हम खातिर में नहीं लाते या जिसकी बात हम समझना पसंद नहीं करते, तो हमें लगता है कि ये बंदा हमें इसलिए कह रहा है ताकि ये हमारी जगह ले ले। अमूमन ऐसे ही होता है कि हम बगैर कुछ सोचे समझे सामने वाले को कहें ना भी, क्योंकि हर कोई तो फिरौन जैसा इक़्तिदार नहीं रखता कि सबके सामने कुछ कह सके, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि दिल में ख्याल सा आ जाता है कि जी हमें ये चीज़, ये जगह, ये सीट नहीं मिल रही, इसलिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। कौला जितना लितुखरिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिक या मूसा, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया था, अंबिया को भी कहा गया था। ठीक है, तो हर समझाने वाला सीट का लालच नहीं रखता, हर समझाने वाला इक़्तिदार की हिर्स नहीं रखता। कुछ मूसा अलैहिस्सलाम जैसे तबलीग के सिलसिले में भी निकले होते हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। हर बातिल परस्त और जाबिर और जालिम हुक्मरान जब दाई हक के सामने लाजवाब हो जाता है, तो उसकी दावत ठुकराने के लिए उसको ये हथकंडा मिलता है। क्या मिलता है कि ये इक़्तिदार का भूखा है, तो इक़्तिदार का भूखा होने का ताना देता है ताकि वो अपनी इज्जत नफ्स के लिए उसको छोड़ दे। जो लोग इक़्तिदार रखते हैं ना, शायद उनको ये लगता है कि इक़्तिदार का पैदाइशी हक उनको मिल गया और उस करीबी फटकने नहीं देते। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी अटेंशन है ही नहीं थी। आपने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जादू की वजह से किसी ने इक़्तिदार लिया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसने लायानी बात की थी, एक इल्ज़ाम लगाया था मूसा अलैहिस्सलाम पर। फिर मजीद क्या कहता है, फलनतियन्नका, पस ला अलबत्ता, ना हम, इतियन्नका लाएंगे, जरूर लाएंगे, का तेरे पास, फलनतियन्नका तोड़ के पढ़े तो
ایک ایک حرف کی آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس طرح اگر آپ پڑھیں تو آپ بہت جلدی قرآن کی ٹرانسلیشن سیکھ دیتے ہیں۔ اصل میں فا بھی علیحدہ ہے، لام بھی علیحدہ ہے، نون بھی متکلم کی ہے، نون بھی علیحدہ ہے، اور حمزہ تا یا اتا، اتا جو ہے آنا، لانا، لانے کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے۔ تو نون مشدد تاکید کے لیے، اور کاف جو ہے وہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے۔ تو فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ، جادو، مثلی ہی، ایسا ہی، فجعل، پس مقرر کر، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکا، درمیان اپنے، موعدہ، وعدے کا وقت، لنخلفہ، نہیں ہم خلاف کریں گے اسے، لا نہیں، نو ہم، اخلفہ، خلاف کریں گے، ہو اس سے، کس سے، وعدے سے۔ تو یہ بھی دیکھیے کتنے الگ الگ کر کے پڑھے۔ اصل میں خلاف تو خا، لام اور فا، اصل ورڈ کیا ہے، خا لام فا، جو ساتھ لگے ہیں وہ کچھ ورڈ، کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں پروناؤنس ہوتے ہیں جو مل کر سینس بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے اصل کو الگ کر لیں اور سائڈوں والوں کو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگی ہوں گے زبانی کچھ کا، جیسے کہ عربی میں جب نون، موسٹلی جن کو بھی مضارع کا نہیں پتا، نون جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہم ہوتا ہے، متکلم کے لیے نا، جمع متکلم کے لیے ہم۔ اور جب یہ جو ہو ہے نا، ہا پیش ہو، یہ سمجھیں جیسے آپ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہا آ جائے اس کے ساتھ، اگر الف بھی لگ جائے تو وہ ہر کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے، اور اگر ہما آ جائے، ہا میم الف آ جائے تو وہ دو بندوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں، اس کو آپ نے زیادہ غور سے دیکھنے، کیوں؟ کیونکہ یہ بار بار آئیں گی، ریپیٹ ہوں گی، تو پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مثال ہے، یہ دیکھیں، یہ باتیں جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی یہ نوٹ بھی کیا کریں نا، کبھی آپ کا جب پیپر ہو تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں پھر آپ آ جائیں تو آپ کہتے ہیں جی گرامر کا تو بتایا نہیں، تو کیسے یہ پورشن آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہا ہے نا، تو یہ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا، ہا زبر الف ہا، اور یہ جو ہو ہے نا، یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم آ جائے ایسے، ہا اور میم ساتھ، ہم، یہاں پہ کوئی اگر آگے آئے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جیسے یہ کم ہے، یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ دم یوز کرتے ہیں، دم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوم جو ہے زیادہ کے لیے یوز ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ورڈ ہو استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی بات زیادہ ہوتی ہے نا، ہو، تو ہو جب بھی آئے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پروناؤن ہے جو ایک سنگل پرسن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کو اگر ہم زیادہ اچھا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کی جگہ پہ یوز ہوا ہے، جیسے ہم ہم کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ویسے ہی اس کی کریں گے، ہو کی۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ انشاءاللہ جیسے جیسے کچھ چیزیں سمجھائیں گے، آج آپ نے یاد رکھنا کہ اس طرح سے توڑ توڑ کے نا، توڑنے سے مراد ہی کہ الگ الگ کر کے لفظوں کو سیکھنا ہے۔ جیسے لا، لا کا مطلب عربی میں نہیں ہوتا ہے، نخلف، کیونکہ یہ مضارع ہے تو نون آپ بس اتنا یاد رکھ لیں، نون کا مطلب کیا ہے، ہم، اور خا لام فا، یہ تو آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، خلاف، تو خلاف میں بھی مین لفظ کیا ہے، خا لام فا، اور ہو اس سے، نہیں ہم خلاف کریں گے اس سے، کس سے، اس وعدے سے، ہو کس کے لیے یوز ہوا، وعدے کے لیے، نحنو ہم، نحنو کا ہمیشہ مطلب ہم ہی ہوگا، وا اور لا، نہیں، نہ، انتا تم، مکانن ایک جگہ ہو، نہ تم وعدے کا خلاف کرنا، نہ ہم کریں گے وعدہ خلافی، اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی کہ ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لو، سون ہموار، سوا ان سے، جیسے سوار بھی پڑھتے ہیں یہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے برابر ہونا، سپاٹ، یعنی ہموار جگہ، ایسی جگہ جو بالکل ایکول ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جب پلین ہوگی، میدانی جگہ ہوگی، تو سارے وہ جو لگانے لگے ہیں محفل، جہاں پہ مقابلہ کروانے لگے ہیں، اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ تم جادوگر ہو،
یہ ایک الزام تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کیوں سکھائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ان کے اندر ایک توکل پیدا ہو جائے کہ یہ جادوگر صرف مجھے نہیں کہا جا رہا، شاعر صرف مجھے نہیں کہا جا رہا، مجنوں صرف مجھے نہیں کہا جا رہا، انبیاء جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی کہا، جن کے پاس واضح نشانیاں تھیں ان کو بھی جادوگر کہا. اب کیا کہتا ہے کہ جی ہم تیرے پاس اسی طرح کا ایک جادو لائیں گے جو ہمیں دکھا رہے ہو. وہ کیا دکھایا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا، وہ اژدہا بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ سفید ہو گیا، روشن ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا نا، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. تو کہا جی یہ جادو. تو جب ہمیں کسی کی بات سمجھ نہیں نہ آ رہی ہوتی، یعنی کسی نے ہمیں لاجواب کر دیا ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی بات کی وجہ سے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہاں اس کو آج بھوت سوار ہے، نیا نیا کسی سے سن کے آئی ہے، یا پھر یہ جس کو اپنے ساتھ لگانے کا طریقہ آتا ہے، برین واش کر دیتی ہے یہ بندی یا بندہ، اور اپنی باتوں میں دوسرے کو، جیسے کوئی بندہ اگر کوئی حق کا ساتھ دے رہا ہو نا، تو جو اس کے مخالف پارٹی ہوتی ہے نا، تو ساتھ دینے والے کے گین سب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اپنی باتوں میں دوسروں کو لگا لیتا ہے. گویا کہ یہ کہنا کہ اس نے جادو کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ آج اس کی باتیں کر رہا ہے، اس کی ساری اس کی حمایت کر رہا ہے، تو اس نے ضرور اس پہ جادو کیا ہوگا. مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کے ریلیشن میں اکثر کہ اگر خاوند بیوی کی زیادہ باتیں ماننے لگے، اور ماننی بھی چاہیے، پارٹنرز ہیں دونوں، بیوی پر لازم ہے کہ خاوند کی ہر بات مانے. اگر خاوند بیوی کی بات مان لیتے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا تو نہیں ہو جاتا. لیکن جو معاشرہ ہوتا ہے اگر تھوڑا سا اس کو غور کرنے لگتا ہے تو جی بیوی نے جادو کروا دیے، خاوند پر اس کو ساتھ لگا لیے. تو اتنے خوبصورت رشتوں کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا نا ہم بھی ایسے کرتے ہیں، یا کبھی مدر ان لا اپنی کسی بہو کا ساتھ دینے لگے تو ان کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں جو باقی لوگ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ فرعونیوں کا ہوتا ہے، مسلمان لوگوں کا ایسا طریقہ نہیں ہوتا. مسلمان کسی کی خوشی دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے. مسلمان کسی کے اندر باؤنڈنگ جب دیکھتا ہے دو رشتوں کے درمیان، تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے یہ اتحاد قائم ہے. لیکن مسلمان اتحاد سے بہت جیلسی فیل کرتا ہے آج کے دور کا مسلم. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام تو مواخات کی اگزامپل ہے. دیکھتے نہیں کہ آپ کیسے لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے تھے، کتنی مثالیں تھیں. لیکن آج اگر کوئی ایسا بننے لگے، بننے نہیں دیا جاتا. بننے والوں کے بھی پھر اخلاص میں کمی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس میں شیطان کا حملہ اور معاشرہ فتنوں کے دور. تو ہمیں کم از کم جب ہم کسی کو ایسا دیکھیں تو ایسی لفظ ہمارے زبان سے، ہم بھی تو گھروں میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی سسٹر ان لا ہوں، اور ابھی ہوتا ہے کہ اپنی بابیوں کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس نہیں پاس کرنے چاہیے. ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں. قرآن پڑھنے والوں کی بابیاں خوش قسمت ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اس چیز کے لیے فخر محسوس کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ایسے معاشرے کے اندر لے کے جا جہاں پہ پڑھے لکھے، خاص طور پہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جہاں پہ قرآن کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں. تو اگر قرآن پڑھنے والے لوگ ایسا کریں گے کہ بات نہیں سمجھیں گے نا ساتھ رہنے والوں کی، لوگوں کی بات، ظاہری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اندر باطن نہیں سمجھیں گے، بات کی گہرائی. اگر کوئی اذیت میں ہے یا پریشان ہے تو اس کو طنز تنقید کرنے کی بجائے کہ اس کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، ایک اچھا انسان کیا کرتا ہے، اس کی ریزن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کو کیا مسئلہ ہے. وہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتا اور اس کی جڑ تک پہنچتا ہے، پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ منسلک رشتوں کو، قرآن پڑھنے والوں پہ فخر ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ان نازک رشتوں کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، بہت زیادتی کر دیتے ہیں بعض اوقات، بہت زیادہ. اور اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں
پازیٹیوٹی کی اپنے گھروں کے اندر پازیٹیو، کیونکہ پیرنٹس کو ہم تو سمجھا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہمارا خونی رشتہ ہے. ایک ماں، ایک بیٹی اپنی ماں کو سمجھا سکتی ہے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ کیسا رہے گا، کبھی کمی ہو جائے تو گائیڈ کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ بہو سمجھانے لگے تو وہ پھر لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے. تو جہاں بھی آپ کبھی دیکھیں کہ ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں، آپ نے آگے ہو کر معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دونوں طرف محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بات جو ہے محبت پیدا کرنے کے لیے خود سے بھی کہنی پڑے نا، تو اس میں گنجائش باقی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کرانے کے لیے آپ تھوڑا سا مصلیت کی بنا پر ایک تعریف کے، اس کو آپ کی بہت رسپیکٹ ہے، عزت ہے، تھوڑا سا ملاوٹ جھوٹ کی تھوڑی سی اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپس میں خاص طور پہ حامد بیوی کے جب ریلیشن خراب ہو رہا اور ان کے آپس میں باؤنڈنگ کروانے کے لیے، تو یہ آپ کر بھی سکتے ہیں تاکہ رشتہ ٹوٹنے سے بچے، تاکہ رشتوں کی خوبصورتی باقی رہ سکے. تو یہ اچانک کی بات ذہن میں آئی ہے، تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے نا، آپ لوگوں کو سمجھیں آپ پر فرض ہو گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تو پھر ذمہ داری بھی دی کہ جہاں کہیں نہ حق بات ہو رہی ہو، زیادتی ہو رہی ہو، یا نہ حق نہ بھی ہو رہی ہو، دونوں کی غلطی ہو رہی ہو، تو آپ دونوں کو سمجھا کر معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، بجائے یہ کہ آپ بھی ساتھ مل کے یہ کہ جی جادو ہی ہو گیا ہے، اس نے اس پہ جادو کر دیا اور اس کو ساتھ لگا لیا. کسی سچویشن میں ایسے ہوتا بھی ہے، جادو ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن موسٹلی یہ ہے کہ رشتوں کے اندر محبتیں اداؤں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، صرف جادو ہی نہیں ہوتا. خیر، موسیٰ علیہ السلام کو یہ تانا دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے تو برداشت کر لیا، لیکن آج ہم تو نہیں برداشت کرتے. اگلا بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کٹ کے رہ جاتا ہے جب ایسی باتیں ہم ایک دوسروں کو کہتے ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. وہ انہوں نے الزام ختم ہو گیا تھا نا ان پر جب انہوں نے لوگوں کا مقابلہ کیا. لیکن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ تو نہیں نہ دیے، معجزہ تو ختم ہو گئے. انبیاء کے ساتھ معجزات ہیں. ابھی یہ ہے کہ وقت لگتا ہے بہت زیادہ عزت بنانے میں، لوگوں کا دل جیتنے میں، تو اس لیے لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے میں. جہاں کہیں آپ فتنے کے سبب نہ بنے، آپ فساد کی وجہ نہ بنے، آپ لوگوں کے لیے امن کا سبب بنے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے پہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں کسی کو بات سمجھا نہیں پا رہی، تو خاموش ہو جائے، معاف کر دیا کریں. ٹھیک ہے، جو بندہ معاف کرتا ہے اس کا مقابلہ، یعنی اس کی طرف سے جنگ اللہ تعالیٰ خود ہی لڑ جاتے ہیں. اپنی طرف اپنی جنگیں لڑنا چھوڑ دیں اور لوگوں کی جنگوں میں ان کی مدد کریں، مرہم پٹی کریں، پانی پلائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ پہلی جو خواتین تھی وہ کس طرح جنگوں میں جایا کرتی تھی، جا کے کس طرح مرہم پٹی کیا کرتی تھی، کس طرح لوگوں کو خدمت کرتی. تو آج بھی ہم جنگوں میں جا سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہر وقت تو جنگیں لگی ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ قریبی رشتوں کے اندر جنگیں لگتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دونوں طرف کول رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، آگ نہیں لگانی. ٹھیک ہے، آگ نہیں لگانی، کول رکھنا ہے لوگوں کو اور اپنی طرف سے. اور اپنی جب سچویشن آتی تو یہ نہ سوچے کہ میری دفعہ کوئی میرے ساتھ آتا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ معاف کیا کریں، آپ اپنی جنگ خود لڑیں، کیونکہ آپ تو مضبوط ہے نا. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس لائٹ ہے، آپ کے پاس نور ہے، آپ کے پاس چراغ ہے. ہر ایک کے پاس چراغ نہیں ہے. آپ نے اس چراغ کی روشنی سے دوسروں کو بھی تھوڑی سی روشنائی دینی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں اس معاشرے میں کتنا امن آئے گا. لیکن یہ باتیں کہنی بہت ایزی ہے نا، سننے میں بڑی آسان ہے. کہ جب ان پر عمل کیا جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ آپ کو اپنے اندر آگ لگانی پڑتی ہے، آپ کو آنسو بہانے پڑتے ہیں. کیونکہ آپ سوچا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی محفل کے سامنے کس طرح سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. ہم تو دربار میں نہیں ہوتے، تو ہمارے اندر عزت نفس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو بندہ اس سفر پہ نکلتا نا، امن قائم کرنے والے سفر میں، اگنور کر دیتا ہے جو اس طرح کے معاملات کو، ہر بات پہ لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، برداشت کرتا ہے لوگوں کی سخت اور تلخ باتوں کو، لوگوں کی طنز اور تنقید کو، بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا. اور ہم نے اس صورت کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ
کو پڑھنے سے پہلے ہی ایک لفظ سیکھ لیا تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، موسیٰ فرعون سے بات کرنی ہے تو آپ کی زبان میں کیا ہونی چاہیے؟ نرمی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل کریں، اور اللہ نے اس لیے پہلے ایک گائیڈ کر دیا کہ مشکلات آئیں گی، وہ سخت زبان استعمال کرے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا حکم ہوگا نا، انبیاء تو ایسے تھے نا کہ اللہ کی بات پر سمیعنا واتانا کرتے تھے، یہ نہیں کہیں گے کہ سمیعنا سن لیا اور اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں گے، وہ اسی وقت بدلتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں اچھا آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاؤں گی میں، لیکن یہ اپنے اپنے ایمان کے ایک لیول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہوں گے جو سمیعنا اور فوراً اطاعنا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سن کر کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلے مائنڈ سیٹ تیار کیا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام ہر طرح کا الزام برداشت کریں، ادروائز وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا، ان کے پاس ایک نبوت تھی تو اللہ سے کچھ مدد بھی مانگ سکتے تھے، لیکن راضی ہو گئے، کہا الزام ہے نا چلیں ٹھیک ہے، الزام ہے تو الزام سے۔ قالا کہا، موعدکم وعدے کا وقت ہے تمہارا، یوم الزینہ جشن کا دن۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جشن کا دن سلیکٹ کیا، زینت کا دن، سمجھے جیسے ہمیں عید ہوتی ہے نا ویسے عید کا دن۔ یہ سلیکٹ اس لیے کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تاکہ حق کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے اور معجزات زیادہ لوگ دیکھیں، فتح زیادہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اس وقت چھٹی بھی ہوتی ہے، سب آ سکتے ہیں، زیادہ وقت دے سکتے ہیں، ہر بندہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اور کہا کہ وقت کون سا ہو؟ ضحیٰ کا۔ ضحیٰ کون سا وقت ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت ہوتا ہے، جب سورج جو ہے اس کی روشنی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر مقابلہ لمبا بھی ہو جائے، مغرب تک بھی پہنچ جائے، تو لوگ بیٹھ کے آرام سے دیکھیں گے تو صحیح نا۔ تو یوم الزینہ مصریوں کے ہاں معروف دن تھا، یہ اس دن منایا جاتا جب دریائے نیل کی طغیانی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی اور پانی دور تک پھیل جاتا تھا، جس کے بعد فصلوں کی کاشت کا آغاز ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو 15 ستمبر بھی کہا ہے، لیکن اس کا ذکر اتنا زیادہ نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اندازے میں کہا کہ 15 ستمبر کا دن ہوتا ہے جس دن کو یوم الزینہ کہا جاتا ہے ان کے ہاں، مصریوں کے ہاں۔ اب کہا کہ تمام لوگ جشن منانے کے لیے اکٹھے ہو جائے، اور کوئی موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ نہیں کی تھی جگہ، لیکن جہاں پہ بھی وہ اکٹھے ہوئے تھے اسٹیڈیم ہوتے ہیں نا، جیسے تو حکومتوں نے بھی بڑے بڑے اسٹیڈیم بنا رکھے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت سب نے اکٹھے ہونا تھا اور پھر دیکھنا تھا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمتوں کے ساتھ یہ دن سلیکٹ کیا، تو حق کی پہچان کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے۔ فتولا، تو پھرا، پلٹا اس وقت اس محفل سے، فرعون فجمع، پھر اس نے جمع کی، قیدہ چال اپنی، ثم اتا، پھر آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون تھا وہ مجلس سے گیا اور پھر اپنے سرداروں سے مشورہ کرنے لگا۔ جب سب کے اتفاق کے بعد پوری کوشش سے ایک طرف سلطنت کے ہر ماہر جادوگر جمع کر لیا اور انہیں انعام دینے کا بھی وعدہ کر لیا اور مقابلے کے تیار کیا، لوگوں کے اندر ترغیب پیدا کی دیکھنے کی، لوگوں کو آمادہ کیا، تو پھر سب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعداد میں لے کر جمع ہو گیا۔ آپ ایمیجن کریں اس سین کو کہ سارے لوگ، یعنی کہ جیسے آپ اسٹیڈیم میں آپ کے لیے امیجن کرنا مشکل نہیں ہوگا، آپ دیکھتے تو ہیں کہ اسٹیڈیم میں کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، دو لوگ درمیان میں لڑ رہے ہوتے ہیں رنگ میں اور باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے دیکھیں کہ سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک سائڈ میں اور باقی پوری قوم کو اکٹھا کیا انہوں نے، اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اب رنگ کے اندر موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اور باقی کتنے بھی جادوگر ہوں گے 10+ تو ہوں گے زیادہ سے زیادہ، کوئی اس کی نہیں بتائی گئی، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم لگا سکتے ہیں کم از کم بھی 5-6 لوگ بھی ہوں، ہاں 10 بھی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، فرسٹ ٹائم تھا، اور لیکن انہوں نے پریکٹس کی تھی، پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریکٹس کروائی تھی، کہاں پہ؟
چلیں آپ بتائیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پریکٹس کہاں پہ کروائی تھی؟ استحا کی اور اس کی ہاتھ ید بیضا کی. اور جب ہم نے یہ پوائنٹ سیکھا تھا تو ہم نے تبھی یہ بات پڑھی تھی، لرن کی تھی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کیوں سکھائی اور کب سکھائی؟ جب ہاں کوہ طور پر. تو کیوں سکھائی تھی بلا؟ تاکہ کانفیڈنس آ جائے. ہاں جی، تو ان کے پاس کانفیڈنس تھا، اسی لیے انہوں نے زینت کا دن سلیکٹ کیا. سب لوگ جمع ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ پھر تبلیغ کرتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام شروع کرنے سے پہلے پھر فرعون کو ایک چانس دیتے ہیں، فرعون کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو، تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو. تو انشاءاللہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل پڑھیں گے کہ کیا مزید فرعون سے بات کی اور پھر کیسے ان کا مقابلہ شروع ہوا، کیسے کون ہارا کون جیتا. یقیناً جیت تو حق کی ہوتی ہے، بس آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں حق بیان کرنے والوں میں شامل کرے، اللہ حق سننے والوں میں شامل کرے. اللہ ہم لوگوں کے اندر اتنا ظرف پیدا کر دے، اتنی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سوچ پیدا کر دے کہ ہم حق بات کو کم از کم سمجھ سکیں، اس کی حکمتوں کو جان سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.